خوشبو ہے دو عالم میں تیری خوشبو ہے دو عالم میں تیری سے اکجی تیرے قسم سے تیرے تجھ سا کوئی تجھ سا عالم کا جلیلہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جلیلہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری مجھ میں تیری تقلیل
سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اس بندہ احقر کو محفوظ فرمائے۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور اس پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ بہت سخت سزا والا ہے۔ اس دور کے اندر قبلہ بندہ فتنوں سے بچ جائے اور اعمال کی توفیق نصیب ہو جائے، یہ اللہ کے بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ لمحہ بلمحہ قدم بقدم اس مالک کا کرم ہے ہم پر
اور لمحہ بلمحہ قدم بقدم اس مالک کے احسانات کے ہم شکر گزار ہیں. اس نے توفیق دی، ہم پر احسان کیے. اس مالک ارض و سما، خالق ارض و سما کے حبیب کے ذریعے اس مالک نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور کے اندر قبلہ ہر ایک فتنے اور مصیبت سے بچنے کے بارے میں ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی. ایک حدیث پاک ہے جو صحیح بخاری شریف میں 3606 نمبر پر اور مسلم شریف میں 1847 نمبر پر موجود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے. یا رسول اللہ خیر کیا ہے، خیر کیسے حاصل کی جائے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اور چنانچہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت اور شر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر یعنی اسلام سے مشرف کیا، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گا؟ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ حذیفہ بن یمان صحابی رسول حضور سے سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم جاہلیت میں تھے، ہم شر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر یعنی اسلام عطا فرمایا، ہمیں اسلام سے مشرف کیا، یا رسول اللہ کیا اس کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ جہالت چلی گئی، گمراہی چلی گئی، اندھیرے چلے گئے، ایمان آ گیا، اب اس کے بعد بھی کوئی وہ ہے شر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس میں کدورت ہوگی، اس میں کدورت ہوگی. میں نے کہا یا رسول اللہ کدورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی تعریف منہم متنکر. ایسے لوگ آئیں گے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے کے طریقے پر چلیں گے. اسلام تو لے آئے لیکن وہ میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پہ چلیں گے، میری سیرت کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت سے رہنمائی لیں گے. تمہیں ان کی بعض باتیں اچھی لگیں گی، بعض بری لگیں گی. اسلام کے اندر فتنہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر شر کیا ہے؟ حضور کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر چلنا، حضور کی سیرت کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت پر چلنا، حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر کسی اور کے باتوں پر عمل کرنا، حضور کو پسند کرنے کے بجائے کسی اور کو پسند کرنا، حضور کی باتیں پسند کرنے کی بجائے کسی اور کی باتیں پسند کرنا، یہ شر ہے اسلام کے اندر. اور یہ شر کون بتا رہا ہے؟ خود میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. پھر میں نے پوچھا کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی اور شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام دعات الی ابواب جہنم من اجابہم قذفوا فیہا الیہا قذفوا فیہا. ہاں کچھ داعی ایسے آئیں گے جو جہنم کے دروازے کی طرف بلائیں گے، جو بھی ان کی دعوت قبول کرے گا وہ اس میں گرا دیں گے. اسلام کے اندر شر کیا ہوگا؟ شر کیا آئے گا؟ شکل و صورت سے تو وہ مولوی ہوں گے، شکل و صورت سے تو مذہبی لوگ ہوں گے، شکل و صورت سے تو دعوت دینے والے ہوں گے. آئیے جی ہماری دعوت سن لیجیے، ہماری بات سنیے، اللہ کی بات سنیے، اللہ کی بات سنیے. لیکن اب اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں وہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے اور اس کے اندر تمہیں دھکیل دیں گے. ایک بات کان کھول کے سن لیجیے،
دامن مصطفیٰ چھوڑ کر اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو نجات مل جائے گی، نہیں ہو سکتا۔ بابا جی آج جنت، نجات، کامیابی، فلاح، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ ایسے کر دی، اور اگر حضور کا دامن چھوڑ دو گے تو جاؤ پھر موج کرو۔ پھر یہی میرے محبوب کی حدیث کے مطابق معاملہ ہوگا۔ وہ لوگ جہنمی ہیں جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمہیں آواز دے رہے ہیں دامن مصطفیٰ چھوڑ دو، دامن مصطفیٰ چھوڑ دو، اور یہ لوگ ان کی دعوت قبول کر کے جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ در مصطفیٰ چھوڑ کر، دامن مصطفیٰ چھوڑ کر، عشق مصطفیٰ چھوڑ کر، اطاعت محمد عربی کو چھوڑ کر آج تک کوئی ماں کا لال کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر ہوا ہے تو کوئی ایک دو مثالیں آپ مجھے دیں۔ حضور کے دامن رحمت کے ساتھ جڑنے پر کامیابیاں ملتی ہیں، ساری دنیا شاہد ہے جی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج ہمارے تمام علماء اہل سنت، ان کے جنازے دیکھو، آپ کو بتا دیں گے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ جو حضور کی مخالفت کرتے ہیں، صرف حضور کے ایک غلام عالم دین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے جیسا ان کا جنازہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ کو ماں کا لال دکھائے تو صحیح، ممتاز حسین قادری کے جنازے جیسا کوئی جنازہ ہے؟ کو ماں کا لال دکھائے تو صحیح۔ نہیں یار، ہم تو صدیق اکبر سے لے کے آج تک کے حضور کے عاشق کی مثال دے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی مثال نہیں۔ ان کے چاہے شیوخ الحدیث ہو، ان کے جو مرضی ہو، وہ دعوت جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کے دے رہے ہیں، اور ان کی جو بھی دعوت قبول کرے گا وہ سیدھا ان کو جہنم کے دروازے میں گرا دیں گے۔ اب ظاہری بات ہے، ہر ایک چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر ایک کی پہچان ہوتی ہے۔ 2 نمبر مال کی بھی پہچان ہوتی ہے، 1 نمبر مال کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ 2 نمبر چیز، 1 نمبر چیز کی پہچان ہے یا نہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسے لوگوں کی پہچان تو بتا دیجئے، ان کی صفات بیان فرما دیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم من جلدتنا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، وہ لوگ ہم میں سے ہی ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں بات کریں گے۔ زبان بھی، زبان بھی ہماری، ہوں گے بھی ہم میں سے ہی۔ عربی بول بول کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ہاں جی، آج آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت یہ تھا جب روضہ رسول کے اوپر کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھنے والے اعزاز سمجھتے تھے، اور جو وہاں پر محافظ تھے وہ اس بات کو خوش نصیبی سمجھتے تھے، امتی حضور کے دربار پر کھڑے ہو کر آقا کو سلام پیش کر۔ اب کہتے شرک ہے، بدعت ہے، بڑے تعجب کی بات، انہی میں سے ہے، زبانیں بھی وہی ہیں، لیکن سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ دامن رحمت چھوڑ کر آپ ہدایت پانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، ہماری زبان میں بات کریں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ زمانہ مجھ پر آ گیا تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت جی، اللہ، آج لوگ بڑے چرب زبان ہو گئے ہیں، بڑے مکار اور چلاک ہو گئے ہیں، کیسے گمراہ کرتے ہیں، کیسے عقیدے کا بیڑا غرق کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ توحید کے چکروں میں دامن رسالت جو ہے وہ ہاتھ سے نکلوا دیتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں، تم ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران سے وابستہ رہنا۔ مسلمانوں کی جماعت کون سی ہے جی؟ اہل سنت و جماعت۔ پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت یہ وہ جماعت ہے جو صدیق اکبر سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے، باقی سارے فرقیاں اس کے اندر داخل ہوئی ہیں۔ ورنہ جو نظریہ عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، فاروق اعظم کا تھا، عثمان غنی کا تھا، شیر خدا کا تھا، حسنین کریمین کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، وہی طریقہ کار آج ہمارا ہے۔ ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم حضور ہی کے فرامین پر عمل کر رہے ہیں، باقی ساری اس کے اندر داخل ہوگی۔ اوڑھ لیا۔ میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ سے پوچھا، میں نے کہا حضور، یہ
مولوی چور کیوں ہو گئے؟ فرمایا نہیں، مولوی چور نہیں ہوئے، مولوی کل بھی مولوی تھا، مولوی آج بھی مولوی، مولا کی خبر دینے والا۔ پھر میں نے کہا حضرت یہ لوگ کون ہیں؟ آپ فرمانے لگے چوروں نے مولویوں کا روپ دھار لیا۔ ظاہری بات ہے ہر ایک مکتبہ فکر میں سے جو سب سے آسانی کے ساتھ کسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ ہے مذہبی شخصیت کے لوگ، وہ پیر، مولوی صاحب، مفتی صاحب، جتنے بھی مذہبی کردار ہیں، تمام کے تمام مذہبی کرداروں پر لوگ آسانی سے اعتبار کر لیتے ہیں۔ اس لیے چوروں نے، مکاروں نے، دھوکے بازوں نے، فراڈیوں نے جناب ان کے روپ دھار کر اب لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے۔ ورنہ پیر کل بھی پیر تھا، پیر آج بھی پیر ہے، مولوی کل بھی مولوی تھا، مولوی آج بھی مولوی ہے۔ چور داڑھی رکھ لے، اس میں داڑھی کا قصور نہیں ہے۔ چور مذہبی شخصیت کا روپ دھار لے، اس میں مذہبی شخصیت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی دھوکے باز، کوئی فراڈیا، کوئی یہودی ایجنٹ، کوئی مغربی سوچ رکھنے والا اگر حضرت جی یہ روپ دھار کے آ جاتا ہے تو اس میں آپ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جس طرح آپ مال ایک نمبر ٹٹول کے خریدتے ہیں کہ ایک نمبر مجھے چیز چاہیے، دو نمبر نہیں، تو ان کے اندر بھی ٹٹول کے دیکھو، عشق رسول کا ٹیسٹر لگا کے دیکھو کیا ان کے اندر حضور کا عشق ہے یا نہیں ہے، محبت ہے یا نہیں ہے، الفت ہے یا نہیں ہے، حضور کے دامن رحمت کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حضرت رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دامن مصطفیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے تو وہ بندہ کامیاب ہے، ورنہ بھائی جان وہ فراڈیا ہے جو اس وقت مذہبی لبادہ اوڑھ کر آپ کے سامنے بیٹھے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت حذیفہ بن یمان نے پوچھا تو آقا جی نے ارشاد فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران سے وابستہ رہنا۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنہ کے دور میں اگر مجھے جماعت اور ان کا حکمران نہ ملے تو یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق كلها ولو ان تعد على اصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك، پھر تم ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانا پڑیں، یہاں تک کہ تجھ پر اسی حالت میں موت آ جائے۔ کسی کے ساتھ نہیں ملنا جو در مصطفیٰ سے دور کر دے، در اہل بیت سے دور کر دے، جو اولیاء اللہ سے دور کر دے، جو صحابہ سے دور کر دے، حضرت جی وہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر روز نماز کے اندر اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم ہر روز اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ کی قسم ممبر رسول پر بیٹھ کر میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں صحابہ وہ جماعت ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، تابعین وہ جماعت ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، تبع تابعین وہ جماعت ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ حضور کے پہلے غلام سے لے کر آخری غلام صحابی تک ہر ایک پر اللہ کا انعام تھا۔ حضرت میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میرے آنے والوں کا زمانہ، میرے بعد آنے والا یعنی صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ وہ زمانے جو سب سے بہترین زمانے تھے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، جو بہترین دل تھے، بہترین انسانیتیں تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ چلے میں آپ کو ایک موٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ یہ اسٹیشن کے پاس ایک بازار ہے، اس کو لنڈا بازار کہتے ہیں، لنڈا بھی کہتے ہیں، لنڈا بھی کہتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، نام اس کا لنڈا بازار ہے، لوگ لنڈا بازار کہتے ہیں، ہم چلو لنڈا ہی کہہ لیتے۔ لنڈے بازار میں جوتے آتے ہیں، کپڑے آتے ہیں، جوتے نئے آتے ہیں یا پرانے آتے ہیں؟
کپڑے نئے آتے ہیں یا پرانے؟ کپڑے بھی وہاں پہ، اور یہ کہاں سے آتے ہیں؟ باہر سے آتے ہیں، باہر کے ممالک سے آتے ہیں۔ باہر کے ممالک والے کیا کرتے ہیں، جب اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، اپنے جوتے اتار دیتے ہیں، استعمال کر کے وہ اپنی نظر اور طبیعت سوچ کے مطابق ان کے پرانے ہو جاتے ہیں، ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں، ہمارے پاکستانی بڑی فخر کے ساتھ اٹھا کے اس کو ادھر لے آتے ہیں اور ساری عوام کو وہ بیچ دیتے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیے، لنڈے بازار کے اندر جو چیز بک رہی ہے، ایک صاحب ثروت آدمی، پنجابی کہو سوکھا بندہ، جڑا بندہ سوکھا ہوئے، جڑا بندہ کھان پینے والا بندہ ہوئے، وہ لنڈے بازار جا کے جتی لے گا، لنڈے بازار کے کپڑے لے گا۔ حضرت اگر باہر سے جوتی جو آ رہی ہے، کپڑے جو آ رہے ہیں، صرف وہ کپڑے اور جوتے نہیں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کئی بیماریاں بھی آ رہی ہیں، کئی آلائشیں بھی آ رہی ہیں۔ آنے کے بعد ان کی چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں، یہ ان لوگوں نے استعمال کر کے کنڈم کر کے پھینک دیا، تمہارے اٹھا کے لے آئے، تمہیں بیچ رہے۔ اگر ان کے کپڑے، ان کے جوتے بیکار ہیں تو حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی تعلیم کارآمد ہو؟ بھائی باہر سے جو بھی چیز آئے گی سوائے کچرے کے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک ذی شعور آدمی، ذی عقل آدمی، بچے یہ مشکات شریف اٹھا، ذی شعور آدمی، ذی عقل آدمی، حضرت جی اللہ کی قسم کبھی بھی وہ لنڈے کی چیز نہیں استعمال کرے گا۔ حضرت کیوں نہیں استعمال کرے گا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے سوائے گمراہی کے اور سوائے یہ ایک دھوکے کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور حضرت اللہ کی قسم میں آپ کو عرض کروں، سنیں نبی کا جو نظام ہے کائنات میں سب سے نیا، سب سے خوبصورت، سب سے جدید اور سب سے شاندار ہے۔ یہ تعلیم بیکار ہے، ان کی تعلیم بیکار ہے، سوائے گندگی کے اور کچھ نہیں۔ آؤ میں آپ کو آپ کا ایمان تازہ کروں۔ یہ کہتے ہیں جی یہ تعلیم نے ہمیں اتنا فائدہ دیا ہے کہ ہم آج ہواؤں میں سفر کرنے کے قابل ہو گئے، جہاز کے اوپر ہم سفر کرنے کے قابل ہو گئے، اس تعلیم نے ہمیں یہ فائدہ دیا۔ میں کہتا ہوں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت، اس کے اوپر کئی سو بندہ ایک وقت میں بیٹھا ہوتا تھا، آپ حکم فرماتے تھے وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا، حکم فرماتے تھے وہ اتر جاتا تھا۔ حضرت ایمان سے بتائیے ایندھن کے ساتھ ہوا میں اڑنا ترقی ہے یا بغیر ایندھن کے ہوا میں لے کے اڑنا یہ ترقی ہے؟ آپ تفصیل جا کے پڑھیے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے، ہم کہتے ہیں جی اس تعلیم نے تمہیں کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں جی اس تعلیم نے ہمیں یہ دیا کہ ہم آج علاج کرنے کے اوپر قادر ہیں، آج ہم جو ہے بدصورت کا علاج کر سکتے ہیں، آج ہم فلاں بیماری کا فلاں بیماری کا فلاں بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ شوگر کے مریض آپ کے محلے میں کوئی نہ کوئی ہوگا، لو دنیا کے کسی کونے سے مجھے شوگر کا علاج لا کے دکھا دو، بی پی کا علاج لا کے دے دو، اللہ کی قسم ان کے پاس کوئی علاج نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ہم ان ادویات کے ساتھ اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ قدیم قرآن کہتا ہے، میں نے اپنا ایک بندہ ایسا بھی بھیجا ہے، یہ جو دنیا والے دین کی تعلیم کو فرسودہ اور پرانا کہتے ہیں، ان لنڈے کے انگریزوں سے یہ پوچھو ہم نے کیا ایسا بندہ نہیں بھیجا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جو کسی بغیر آپریشن کے، لیزر کے آپریشن کے بغیر آنکھیں پھاڑے آنکھیں توڑے وہ ایسے ہاتھ پھیرتا تھا، اندھوں کو بینا کر دیتا۔ مادر زاد اندھے کو بینا کرنا یعنی یہ جس کا سسٹم ہی کوئی نہیں تھا، مٹی کے گولیاں بنا کے یہاں پہ رکھ دینا اور پھر اس کو نظر آنا شروع ہو جانا، یہ تھی ترقی۔ لنڈے دے گرے کو لنڈے کی تعلیم لے رہے ہو۔
قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کوڑی آدمی، بدصورت آدمی، سر سے لے کے پیروں تک کینسر زدہ آدمی، اللہ کا نبی ہاتھ پھیرتا تھا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا. اور کہہ دیو یار سبحان اللہ. میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، یہ تو میں بابے دا کوئی واقعہ سناوا، یہ تو دوڑا میں یہ سناوا آپ پہ نکلے گی. سبحان اللہ، قرآن دا مزاج بناؤ یار. والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ ہے ترقی، یہ ہے جدید تعلیم، یہ ہے نیا نظام. آئیے یہ نظام ہمیں کیا دے رہا ہے؟ یہ نظام ہمیں کبھی بھی، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے ایک نبی کو ڈنڈا دیا، وہ ڈنڈا اتنا سیاہ ڈنڈا تھا، وہ پتھر پہ لگتا تھا، چشمے جاری کر دیتا تھا، پانی پہ لگتا تھا، دروازے بنا دیتا تھا. وہ اوپر ہوتا تھا تو ڈانگی بن جاتا تھا، نیچے ہوتا تھا تو وہ کنویں کے اندر ڈول اور رسی بن جاتا تھا. ہے ایک ڈنڈا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اور تیری خیر ہو جائے. آج ہمیں بتائیں سوائے ان کی ڈیوائسز میں گمراہی اور لادینیت کے علاوہ ہمیں کیا ملا؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جو ڈنڈا بھی ہوتا ہے 70,000 جادوگروں کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. یہ میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں. آج ان کے سپیکروں نے سوائے دماغ پھاڑنے کے، سوائے گمراہ کرنے کے ہمیں کچھ نہیں دیا. لیکن اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے میرا نبی ایسا بھی گزرا ہے جس کا نام داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کا نبی جب زبور شریف کی تلاوت کرتا ہے اور چلتے ہوئے پانی بھی رک جاتے ہیں، اڑتے ہوئے پرندے بھی ٹھہر جاتے ہیں. یہ اللہ کے کلام کے اندر کمال تھا. یہ کر کے دکھا دیں. ابھی تو حضرت ہم نے وہ بات بھی نہیں کی کہ جس دربار کے اندر پرندے بھی آ کے بولیں، جس دربار کے اندر پرندے بھی نبی کی غلامی کا بتائیں. ابھی ہم نے اس ترقی کی بات نہیں کی جس میں اللہ کا نبی 3 میل دور سے چونٹی کی تقریر کو بھی سن لیتا ہے. فتبسم ضاحکا من قولها، پھر چونٹیوں کی تقریریں سن کر اللہ کا نبی مسکراتا بھی ہے. ہم نے ابھی اس کی بھی بات نہیں کی کہ نبی کے دربار میں بیٹھا ہوا درباری اتنی طاقت رکھتا تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا بندہ بھی تھا جو لمحوں کے اندر آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس کو اٹھا کر دربار نبوت میں پیش کر دیتا ہے. اب ایمان سے بتائیے ترقی میں اس کو کہوں یا اس کو کہوں؟ اس ترقی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اللہ کی قسم سوائے اس ترقی نے گمراہی کے اور لادینیت کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دیا. اس ترقی نے ہمارے سینوں کو منور کیا ہے. آج تک کوئی ڈیوائس تیار نہیں ہو سکی جناب جو قبروں کے نیچے کے حالات بھی بتا سکے. اللہ کے نبی غزوہ بدر کے بعد جب آپ نے کنویں کے اندر سارے کافروں کی لاشیں پھینکی، آقا جی اگلے دن گئے، فرمایا ہاں بھئی سناؤ اللہ نے وعدہ سچا کیا یا نہیں کیا؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو نہیں سن رہے. فرمایا تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں. اب یہ بتائیں ترقی یہ تھی جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہے، یا ترقی آج کو حضرت سے لنڈے کا مال ہی ہوتا ہے. لنڈے کا مال خاندانی آدمی نہیں خریدتا. ایک سوکھا آدمی کبھی لنڈے کا مال نہیں خریدے گا. وہ لنڈے کے جوتے نہیں پہنے گا، وہ لنڈے کے کپڑے نہیں پہنے گا. حضرت باہر سے آئے ہوئے جوتے اور کپڑے ایک غیرت مند انسان گوارا نہیں کر سکتا، تو باہر کی لنڈے کی تعلیم کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں غیرت کا پہاڑ تھی. ہماری ماؤں بہنوں کے سروں سے دوپٹے اس تعلیم نے اتروائے ہیں جو اللہ کے نبی لے کے آئے کہ آج کی لنڈے کی تعلیم نے. یہ جو لنڈے کے انگریز بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جا کے ذرا ان کے ملکوں میں دیکھو. جب یہ تم لوگوں کو اپنے ملک میں بلاتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں لیٹرینہ صاف کرو. تاڑی اوقات ہے یہ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جاؤ، چلو چپڑاسی سے بھی نیچے والا درجہ تم لوگوں کو دیتے. ریسسٹ قسم کے لوگ ہیں. کالی چمڑی کو، براؤن چمڑی کو وہ بالکل قبول نہیں کرتے، اور تم لوگ لنڈے کے انگریز بن کے اور فخر کرتے پھرتے ہو ان کی تعلیم پر. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہماری تعلیم وہ تعلیم ہے کہ آج بھی جو دین کا عالم ہے، جو مصلی رسول پر کھڑے ہونے والا ہے، وقت کا بادشاہ بھی آئے گا تو پیچھے کھڑا ہوگا، اس سے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا.
تمہارا جتنا مرضی پڑھا ہے لنڈے دی تعلیم، لنڈے دے انگریز جنہیں مرضی پڑھ لکھ جان، جدو صدر آئے گا، جدو پیسے آلہ آئے گا، وہ تھلے ہی بیٹھا ہوئے گا۔ اس تعلیم کا کیا فائدہ جس تعلیم نے سوائے آپ کو غلامی کے کچھ نہیں دینا۔ ان پڑھ آدمی فیکٹریاں دا مالک تے پڑھے لکھے ہوندے نوکر، یہ لنڈے دی تعلیم ہے، لنڈے دے انگریزاں دا کمال۔ اے موبتی مافیا آنٹیاں، ہاں جی، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کون سا امام غزالی پیدا کر دیا، کون سا شیخ سعدی پیدا کر دیا، کون سا داتا علی حجویری پیدا کر دیا، کون سا غوث پاک پیدا کر دیا؟ جو میرے پاس نظام ہے، میرے مصطفیٰ کا نظام ہے، اس کے اندر شرم و حیا کی پیکرا ماں ہو، محبت و اخلاص ایمان کا مرقع مسجع باپ ہو، تو اللہ عبد القادر جیسی اولاد عطا فرماتا ہے، باپ فرید جیسی اولاد عطا فرماتا ہے، عثمان بن علی حجویری المعروف داتا علی حجویری جیسی اولاد پیدا کرتا ہے۔ یہ لنڈے دی جڑی محبتی مافیا آنٹی نے ان کو پوچھو انہوں نے کی کیتا ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاہلیہ۔ جو شخص اپنے حاکم سے کوئی، اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی جماعت سے ایک بالشت بھر بھی الگ ہوا، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ مسلم شریف کے اندر 1849 نمبر پر جو ہے حدیث پاک موجود ہے۔ اگر اہل سنت و جماعت سے ایک بالشت بھی ہٹ کے گزرے تو سوائے جاہلیت کے کچھ اور نہیں لے سکتے۔ آج تک اہل سنت و جماعت نے آپ کو اپنی عبادت کا کہا ہے؟ بولو یار، کسی مولوی نے یہ کہا ہے میری عبادت کرو، کسی پیر نے یہ کہا ہے میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو؟ ہم سجدہ کرنے کو کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ اور حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین ماننا ہے۔ صرف نبی نہیں، صرف رسول نہیں ماننا، بلکہ خاتم المرسلین ماننا ہے۔ حضور کو صرف نبی تو وہ بھی مانتے ہیں، رسول تو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن خاتم نہیں مانتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا۔ جو بندہ اپنا سجدہ کروائے، اپنی عبادت کروائے سوائے گمراہی کے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ ہم قبلہ سجدہ کعبے کو بھی نہیں کرتے، ہم سجدہ بولو، ہم سجدہ کعبے کو بھی نہیں کرتے۔ کعبہ ہماری جہت ہے، سمجھ آئی؟ کعبہ ہماری جہت ہے، تاکہ امت جو ہے وہ متفرق نہ ہو جائے، امت متحد رہے، ایک سمت اس کی مقرر رہے۔ یہ سمت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ورنہ ایمان سے بتائیے، کافر بت کے آگے جھکتا ہے، مسلمان کعبے کے آگے جھکتا ہے، تو پھر کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا رہا؟ بھائی کافر اتنے سے بت کے آگے جھکتا ہے، تم اتنے بڑے گھر کے آگے جھکتے ہو، پھر تمہارے اندر یہ فرق کیا رہا؟ نہیں جناب، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ تو کعبے کی طرف منہ کیوں ہے؟ سمت کے لیے، جہت کے لیے۔ نیت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 4 رکعت نماز فرض، واسطے منہ طرف، سمجھ آئی؟ کس کے لیے نماز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ منہ کدھر ہے؟ کعبے کی طرف ہے۔ یہ سمت مقرر کی گئی تاکہ ہر ایک اپنی 1.5 انٹ کی مسجد بنا کر الگ منہ کر کے نہ بیٹھا ہوا ہو، ہر ایک کی سمت ایک ہی طرف ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بات ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کے ان نیک بندوں سے پتہ چلی۔ اگر کوئی یہ کہے سجدہ اللہ کو نہیں مجھے ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عبادت اللہ کی نہیں میری عبادت ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لوگ اللہ جانے یہ جان بوجھ کے ایسے روٹی کو چوچی کہتے ہیں، یا جان بوجھ کے یہ چوسنیاں منہ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مت مار دی ہے۔ جو بھنگی ہوگا اس کو سنی بنا دیں گے، جو چرسی ہوگا اس کو سنی بنا دیں گے، جو جاہل ہوگا اس کو سنی بنا دیں گے۔ اللہ کی قسم سنیوں سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھ میں، دامن اہل بیت ہمارے ہاتھ میں، دامن صحابہ ہمارے ہاتھ میں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمائی ہیں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اگر چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تو تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے،
یہ کہہ کے نہیں جا سکتے تھے، لیکن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لم تدلوا بعد، اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان کو پکڑ لیا، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میری اہل بیت اطہار، یہ دو مضبوط ترین اور بھاری ترین چیزیں حضور نے کہا۔ ایک قرآن کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رہنا، اس کو تھامے رہنا، ایک ہاتھ میں میری اہل بیت کا ہاتھ رکھنا، اور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کشتی نوح، جو بندہ اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے اترا وہ ہلاک ہو گیا۔ کشتی کے لیے جو میپ کا، جو راستوں کا تعین کرنے والے ہیں آج بھی وہ ہیں ستارے۔ آج بھی کشتی کا جو کیپٹن ہے وہ ستاروں سے رہنمائی لے کر سمندر کے اندر سفر کرتا ہے۔ اگر وہ ان سے رہنمائی لینا چھوڑ دے تو حضرت وہاں پہ سڑکیں تو ہے نہیں، وہاں پہ گوگل میپ تو لگا کوئی نہیں ہوا، وہ انہی سے ہدایت لے کے چلیں گے۔ اب اہل بیت کی کشتی میں تو ہم بیٹھ گئے، ہمارے پاس ہدایت کہاں سے آئے گی، رہنمائی کہاں سے آئے گی، راستہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہمارے ہاتھوں کے اندر اہل بیت کا دامن بھی ہے، ہمارے ہاتھوں کے اندر صحابہ کا دامن بھی۔ ہم جس طرح صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں اسی طرح شیر خدا سے محبت کرتے ہیں، جس طرح ہم حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں اسی طرح حضرت امام حسن سے محبت، جس طرح عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں اسی طرح امام علی مقام امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے جس طرح ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی سے محبت کی ہے، اسی طرح ہم نے خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی۔ ہماری محبت کے اندر کوئی تفرق نظر نہیں آئے گا کہ میں حضرت امام علی مقام کا دامن تو تھام کے بیٹھا ہوں لیکن فاروق اعظم کو تبرہ کر رہا ہوں، میں نے حضرت امام حسن کا دامن تو پکڑا ہوا ہے لیکن ہم صدیق اکبر کو تبرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گرد کوئی بھی ناپسندیدہ چیز پسند نہیں فرماتا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کے اگر ایمان سلامت نہیں تھے تو اللہ اپنے محبوب کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرماتا؟ حضور کے ساتھ ان کے مزارات کا ہونا روز محشر تک کے لیے مصطفیٰ کی طرف سے گواہی ہے۔ ان دو کی گواہی میں محمد عربی خود دے رہا ہوں، فاروق اعظم کے ایمان کی گواہی بھی، صدیق اکبر کے ایمان کی گواہی۔ شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاں سر اٹھانے والے فتنوں کے حالات کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے ان امور میں دخل اندازی کا فائدہ ہوا ہو، کیونکہ ایسے امور میں دخل اندازی کا دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، اسی لیے اسے شریعت میں منع قرار دیا گیا ہے۔ دخل اندازی کا دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہر قسم سے نقصان ہی ہے، لہٰذا ایسے امور سے بچ کر رہنا فرامین الہیہ میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں فتنہ یا دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر نا جی ایک بندہ اور اس کی عادت کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کپڑے پہنتے اس نے بھی اسی طرح کپڑے پہننے، جس طرح پیارے موسیٰ علیہ السلام نے پگڑی شریف پہنی اس نے بھی اسی طرح پگڑی پہنی، جس طرح آپ نے عصا پکڑنا اس نے بھی اسی طرح عصا پکڑ لے۔ لوگ کہتے تھے بڑا بدتمیز آدمی ہے بھائی، اس کو شرم و حیا کوئی نہیں، نبی کی نقل کر رہے ہیں، نبی کی نقل تو نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے اس کو ناپسند دیدہ شخصیت قرار دے دیا، وہ باز نہیں آیا، اس نے ہر ایک معاملے میں
اللہ کے نبی کی ادا کرنا شروع کر دی. وہ تو محبت میں کرتا تھا. اللہ کے نبی جس طرح بولتے وہ اس طرح بولنے کی کوشش کرتا, اللہ کے نبی جس طرح چلتے وہ اس طرح چلنے کی کوشش کرتا. ان کا لباس, ان کا پہننا, چلنا, ہر ایک معاملہ اسی طرح کرنے لگا. لوگ اس سے نفرت کرتے تھے صرف اس لیے نبی کی نقل کرتا ہے. بندہ فوت ہو گیا, لوگوں نے کہا بڑا بدبخت آدمی تھا, نبی کی نقل اتارتا تھا, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دفنایا جائے, یہ اس قابل ہے اس کو اٹھا کے روڑی میں پھینک دیا جائے تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت ہو جائے. جو نبی کی نقل اتارے گا اس کے ساتھ ہم یہ حشر کریں گے. ایک ہے دنیا کا پروگرام, ایک ہے ان کا نظام, ایک ہے اللہ کا نظام. آپ کا ارادہ ہے, ایک اللہ کا ارادہ ہے, غالب اللہ کا ارادہ ہے. انہوں نے اس کو کوڑے پہ پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی, ہمارا ایک بندہ ہے بڑا محبوب ہے ہمارا, اپنی امت سے کہو اس کو اٹھائے, اس کو غسل دے, کفن دے اور سارے اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہیں, یہ کون سا اللہ کا ایسا بندہ آ گیا کہ جس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے. حضرت آج بھی جو نبی کی نقل اتارے, جو نبی کے کپڑوں کی طرح کپڑے پہنے, نبی کی بات کی طرح بات کرے, نبی کے عمل کی طرح عمل کرنے کی کوشش کرے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا جنازہ فیصلہ کر دیتا ہے حضور کا غلام جا رہا ہے. آج بھی سن 2024 کے اندر بھی آپ اس طرح کر کے دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام گئے جناب, وہ دیکھ کے حیران ہو گئے. سارے امتی کہیں یا نبی اللہ, یہ تو وہی بدبخت آدمی ہے جو آپ کی نقل اتارتا تھا. حکم ربی تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ساری امت سے کہا چلو بھائی آؤ جنازہ پڑھو اس کا. چلو جنازہ پڑھا گیا, دعا کر دی گئی. بعد میں پوچھا مالک تیرا حکم میں نے پورا تو کر دیا لیکن پاک پروردگار عالم یہ وہ بندہ ہے جو میری نقل اتارتا تھا. فرمایا مجھے بھی پتہ ہے تیری نقل اتارتا تھا. یا اللہ اس بندے کو پھر انعام دیا تو نے؟ فرمایا ہاں اسی لیے تو انعام دیا, میرے نبی کی نقل اتارتا تھا. اللہ کی قسم حضور کی نقل اتارنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا. حضور کے احکام پر عمل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا. حضرت واللہ باللہ تعالیٰ یہ میری داڑھی ہے, میرے منہ پر کئی مرتبہ کئی مصیبتوں سے اس داڑھی نے ہمیں بچا لیا. کہتے ہیں یار مولوی صاحب شریف آدمی ہو, منہ تے داڑھی تواڈی, اسی تواڈے تے یقین کرنا اللہ تے. یہ اس کا احسان ہے, فضل ہے. کبھی کوئی مجھے سارجنٹ پکڑ لینا جی تو داڑھی شریف دے کے چھوڑ دیتا, اچھا چل جا یار. آج تک میرے چلان نہیں ہوا. میں نے تو حضور کی سنت سمجھ کے اس کو رکھا ہے, میں نے تو حضور کے طریقے پر عمل کیا ہے, لیکن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے نہ مجھے دنیا میں محروم رہنے دیا, اور انشاءاللہ یہی چہرہ لے کر جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ کا نبی بھی خوش ہو جائے گا, وہاں پر بھی فائدہ ہوگا نا جی. اب آپ یہ دیکھ لیں یہ کیسی خوبصورت چیز ہے. یہاں پہ جتنے بھی 70 سال 80 سال کے بزرگ تشریف فرمائیں, آپ نے 70 سال آپ نے شیو کی ہے, ایمان سے بتانا کیا ایک دن یہ آنا رک گئی ہے؟ 60 سال شیو کرنے کے بعد آپ کو ہر دوسرے چوتھے دن شیو نہیں کرنی پڑتی؟ ہفتے بعد آپ کا منہ کیسا عجیب سا ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار نہیں چنگا نہیں لگ رہا, چل ہن شیو کریے. میرا رب بھی کہتا ہے اچھا میں بھی تیرے منہ تے نا اپنے محبوب دی سنت سجا کے رکھنی. ادھر سے بندہ رب سے لڑائی کر رہا ہے, ادھر سے رب کا ارادہ ہے. اب آپ مریں گے نا جی قبلہ, تب بھی یہ بال بڑھتے ہی رہیں گے. میں نے کئی مرتبہ ایسا تماشا دیکھا ہے, مرنے کے بعد بھی ابا جی کی شیو کر رہے ہوتے ہیں. ابا جی نے ساری زندگی داڑھی من کے رکھی, ہوں جاندی واری 4 بال نہ لے جانا. یہ اللہ کا ارادہ ہے. ہمارے سارے سر کے بال اڑا دیتا ہے اللہ. اکثر ہماری قوم ادھی گنجی ہے, لیکن اللہ کی قسم آج تک میں نے داڑھی کے بال اڑتے ہوئے نہیں دیکھے, کیونکہ میرے رب کو پسند ہے نا. مرد اور عورت کے اندر اللہ نے فرق رکھا ہے. جو داڑھی مونڈ کے رکھتے ہیں کم از کم ان کو شرم کرنی چاہیے. اپنا منہ آپ عورتوں جیسا بنا رہے ہیں. ایک صحابی تھے, ان کے صرف 2 بال تھے یہاں پر. وہ جب بھی حضور کے سامنے آتے حضور خوش ہو جاتے, وہ جب بھی آتے حضور خوش ہو جاتے. انہوں نے کہا شاید حضور کو یہ پسند نہیں ہے, ہاں جی مذاقیہ لگتا ہے حضور کو. انہوں نے وہ اتار دیے. اب حضور کے سامنے آئے تو آقا جی نے فرمایا اوے یہ کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ مسکراتے تھے اس لیے میں نے وہ کھیڑ دیے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تجھے کیا پتا میں کیوں مسکراتا؟ تیری داڑھی کے بالوں کے ساتھ فرشتے کھیلتے ہوئے کبھی ادھر جا رہے ہوتے تھے کبھی ادھر جا رہے ہوتے تھے. آج کے بعد نا جی ایک بات ذہن میں رکھنا, میری تو شکل ہی کوئی نہیں ہے, میری تو صورت ہی کوئی نہیں ہے, بیکار آدمی ہوں, گندی شکل. کائنات میں سب سے خوبصورت ترین چہرہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے.
کائنات کا سب سے خوبصورت ترین چہرہ. قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. محبوب ہم تیرا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں. یہ وہ چہرہ انور ہے جو کائنات کا سب سے خوبصورت ترین چہرہ. کائنات عالم کے اندر سب سے خوبصورت ترین چہرے کے اوپر رب کو پسند کیا آیا؟ یہ 4 بال پسند آیا. یہ اللہ کے انتخاب. چہرہ مصطفیٰ انتخاب خدا. آج کے بعد شیو کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اسی وقت ہوگا جب یہ تمہاری شکل اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوگی. کائنات میں سب سے خوبصورت ترین چہرہ مصطفیٰ کا، یہ انتخاب خدا کا، اللہ کا انتخاب چہرے مصطفیٰ پر. اللہ کی قسم اس سے زیادہ بہترین چیز ہو ہی کوئی نہیں سکتی. اور اگر آج کے بعد آپ بلیڈ لگائیے تو یہ سوچ لینا میں انتخاب خدا کو جو پسند کیا گیا چہرے مصطفیٰ کے لیے اس کو میں اتار رہا ہوں. پھر اس کے بعد تمہارا دل کرے تو ٹھیک ہے، کرتے رہو، ہمیں سے کیا غرض ہے. بس اتنا دیکھ لینا یہ انتخاب خدا کا ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہے. اور آپ 70 سال بھی کرتے رہو اللہ کی قسم اس کے بعد بھی بال آئیں گے. آگے میری جان کم از کم، اور ہمارے اعمال تو اتنے ہی نہیں، کم از کم صورت تو ایسی بنا کے بندہ جائے نا قبر میں مصطفیٰ کو دکھانے کے قابل ہو جائے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کون فتنۃ النائم فیہا خیر من المضطجع والمضطجع فیہا خیر من القائد والقائد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی خیر من الراکب والراکب فیہا خیر من المجری. فتنوں کا ایسا زمانہ شروع ہوگا کہ اس میں سونے والے لیٹنے والے سے بہتر ہوگا، لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا، اور سوار دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. راوی حدیث نے کہا فیما تامرونی ان ادرکت ذالک زمانی قال اکف نفسک ویدک ودخل دارک. اگر میں ایسا زمانہ پاؤں تو میرے حق میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا، اپنے گھر کے اندر رکھنا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر کوئی فتنہ بعد میرے گھر کے اندر گھس آیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کمرے میں داخل ہو جانا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر وہ میرے کمرے میں گھس آئے تو آپ نے فرمایا اپنی سجدہ گاہ میں داخل ہو جانا. اسی طرح کر لینا. پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے کلائی کو پکڑا اور فرمایا تم یہ مرتے دم تک کرتے رہنا. آج ہمارے ہاتھوں میں فتنہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ یا ہاتھ میں آپ کھولو، شارٹس کھولو اور ٹائم کا بتاؤ کتنا ٹائم گزر گیا. ہمارے ہاتھوں میں فتنہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ ہر شے فتنہ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو ہم بچیں گے کیسے؟ آخری حربہ حضور نے فرمایا اپنی سجدہ گاہوں میں گھس جانا. آخری حربہ یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت میں زندگیاں گزارتے ہوئے کم از کم یار عبادات. آپ یہ اندازہ کریں کہ ہم نا انشاءاللہ تعالی العزیز آپ قریبی اللہ تعالیٰ کے حکم و فضل سے 1 مہینے کی زیادہ 1 مہینہ 2 مہینے کی بات ہے ہم قرآن پاک کی تفسیر کو مکمل کر لیں گے. ہمارے فجر کے بعد ہمارے بزرگ قرآن پاک پڑھتے ہیں تفسیر کے ساتھ، وہ پتہ کر لیں گے. آپ نا یہاں پر کچھ بیٹھے میں تشریف فرمائیں، جاوید صاحب تشریف فرمائیں اور 1-2 ساتھی یہاں تشریف فرمائیں. ان سے پوچھئے گا 70 سال آپ نے عمر گزاری، 70 سال کے اندر آپ کو یہ 60 سال آپ نے عمر گزاری. 60 سال پہلے آپ کو یہ چیزیں پتہ تھی جو قرآن کی تفسیر پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلی؟ اللہ کی قسم قرآن بڑی کمال کتاب ہے. قرآن کو پڑھنا سیکھو، قرآن سیکھو، نماز سیکھو. میں نماز پڑھا رہا تھا، ایک بزرگ پتہ نہیں کس وہ سوچ کے اندر گم تھے. میں سلام سیدھے ہاتھ پھیر رہا ہوں، وہ الٹے ہاتھ پھیر رہے ہیں، میں الٹے ہاتھ پھیر رہا ہوں، وہ سیدھے ہاتھ پھیر رہے ہیں. اس بیچارے کو اتنا ہی نہیں پتہ نماز کے اندر میں نے سلام کدھر پہلے پھیرنا ہے. ہم ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، وہ ہاتھ ایسے رکھ کے کھڑے. اب بندہ کہاں کریکشن کرتا پھر کدھر بتایا بھائی ہاتھ کیسے رکھیں، ایسے رکھنا یا ایسے رکھنا ہے؟ سلام ادھر پہلے پھیرنا ہے یا ادھر پہلے پھیرنا ہے؟ میں ادھر پھیر رہا ہوں، وہ ادھر پھیر رہے ہیں، میں ادھر پھیر رہا ہوں، وہ ادھر پھیر رہے ہیں. نماز کی شرائط سیکھو یار. یہ چیزیں ہیں جو سیکھنے سکھانے والی ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دین کے راستے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.